قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کہانی نہیں ہے، اسٹوری نہیں ہے، کسی کی کرامت نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رزق دینے میں بھی ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، ہم نے رزق کو دینے میں، رزق کے عطا کرنے میں، رزق کو دینے میں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو بہت دے دیا، کسی کو رات دن دے رہے ہیں، کسی کو لاکھوں میں دیتے ہیں، کسی کو کروڑوں میں دیتے ہیں، کسی کو ہزاروں میں دیتے ہیں، کسی کو سینکڑوں میں دیتے ہیں۔ کوئی پائی کو ترس جاتا ہے، کوئی روپیے کو ترس جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہم نے رکھی ہے، کیوں رکھی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب قرآن کی زبان میں سنو، اللہ کے فرمان میں سنو، وَأَمَّا فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ اب یہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے رزق کے عطا کرنے میں، رزق کو دینے میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، مگر ہم نے تمہیں دولت اس لیے نہیں دی ہے کہ تم عیاشیاں کرتے گھومو، ہم نے تمہیں پیسہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم صرف اپنی سہولتوں کا خیال کرو، ہم نے تمہیں دولت اس لیے نہیں دی ہے کہ تمہارے بچے آوارہ کر دو اور دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ کچھ بھی کرتے رہیں۔ ہم نے دولت تمہیں دی ہے، ہم نے رزق تمہیں دیا ہے اور بڑھا کر دیا ہے۔ وَأَمَّا فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ إِلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، جن کو ہم نے زیادہ رزق دیا ہے وہ ان کو پہنچاتے کیوں نہیں جن کو ہم نے کم رزق دیا ہے؟ زمین پر کتنے چوپائے ایسے گھوم رہے ہیں لیکن وہ اپنے رزق کو اپنے کاندھے پہ ڈھو نہیں رہے۔ لا تحمل رزقہا، وہ اپنے رزق کو اپنے کاندھے پہ لے کے نہیں چل رہے ہیں، رزق تو ہم دے رہے ہیں۔ جب ہم نے پیدا کیا ہے تو رزق دینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ہم نے کسی کو زیادہ رزق دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، ہم نے رزق کو دینے میں بھی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو دولت سے نوازا ہے، کسی کو غریب رکھا ہے، کسی کو فقیر بنا دیا ہے، کوئی متوسط درجے کا ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی اپر کلاس ہے، کوئی بالکل لوور کلاس ہے۔ یہ رزق کے دینے میں بھی ہم نے تفاوت رکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہماری سنت ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ ہم سب کو برابر رزق نہیں دیتے، ہم نے سب کو برابر رزق نہیں دیا ہے، بلکہ رزق کے دینے میں بھی ہم نے ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کہانی نہیں ہے، اسٹوری نہیں ہے، کسی کی کرامت نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رزق دینے میں بھی ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، ہم نے رزق کو دینے میں، رزق کے عطا کرنے میں، رزق کو دینے میں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو بہت دے دیا، کسی کو رات دن دے رہے ہیں، کسی کو لاکھوں میں دیتے ہیں، کسی کو کروڑوں میں دیتے ہیں، کسی کو ہزاروں میں دیتے ہیں، کسی کو سینکڑوں میں دیتے ہیں۔ کوئی پائی کو ترس جاتا ہے، کوئی روپیے کو ترس جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہم نے رکھی ہے، کیوں رکھی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب قرآن کی زبان میں سنو، اللہ کے فرمان میں سنو، وَأَمَّا فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ اب یہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے رزق کے عطا کرنے میں، رزق کو دینے میں
ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، مگر ہم نے تمہیں دولت اس لیے نہیں دی ہے کہ تم عیاشیاں کرتے گھومو. ہم نے تمہیں پیسہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم صرف اپنی سہولتوں کا خیال کرو. ہم نے تمہیں دولت اس لیے نہیں دی ہے کہ تمہارے بچے آوارہ کر دو اور دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ کچھ بھی کرتے رہیں. ہم نے دولت تمہیں دی ہے، ہم نے رزق تمہیں دیا ہے اور بڑھا کر دیا ہے. وَأَمَّا فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ إِلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. جن کو ہم نے زیادہ رزق دیا ہے وہ ان کو پہنچاتے کیوں نہیں جن کو ہم نے کم رزق دیا ہے؟ مطلب یہ تمہیں زیادہ جو ملا ہے یہ تمہاری آزمائش ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے. اللہ تمہیں زیادہ رزق اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں ذریعہ بنایا ان بندوں تک پہنچانے کے لیے جن کا رزق کم ہے. انہیں دو، اس لیے کہ رزق دینے میں ہم نے اوپر نیچے کیا ہے، فضیلت دی ہے. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. لیکن رزق پانے میں امیر جتنا حقدار ہے غریب بھی اتنا حقدار ہے. لہذا رزق پانے میں سب برابر ہیں. رزق حاصل کرنے میں سب برابر ہیں. تو اے مولا تو نے اس کو زیادہ کیوں دیا؟ کہا صلاحیت دیکھ کر، کیپیبلٹی دیکھ کر، استعداد دیکھ کر، قوت تحصیل دیکھ کر، دماغ لڑا کے کمانے کی جو صلاحیت اس میں ہے وہ دیکھ کر ہم نے اس کو زیادہ دیا ہے. مگر اس لیے نہیں دیا کہ یہ عیاشیاں کرتا پھرے. ہم نے اس لیے دیا کہ اس میں جب صلاحیت ہے تو اس کے ذریعے ان بندوں تک پہنچا دیا جائے جن میں صلاحیت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے زیادہ رزق دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تک پہنچاؤ جو حقدار ہیں. اِلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. جو تمہارے دست نگر ہیں، جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں، جو تم سے درجے میں کم ہیں، جو رزق پانے کی صلاحیت میں کم ہیں، جو رزق حاصل کرنے کی اتنی استعداد، اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھتے، تو جن کو زیادہ دیا ہے وہ پہنچائیں ان تک. اور اگر نہیں پہنچاؤ گے دوسری جگہ فرماتا ہے ہم تم سے چھین کر دوسرے بندے کو عطا کر دیں گے. اس لیے دینے کی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی چھمتا رکھیں. جو جس حیثیت کا بھی ہے وہ اپنے سے کم حیثیت والے پر نگاہ رکھے. کروڑ پتی ہے تو لکھ پتی پر دھیان رکھے، لکھ پتی ہے تو ہزار پتی کا دھیان رکھے، ہزار پتی ہے تو غریب کا دھیان رکھے. اور اگر نیچے والوں کا دھیان نہیں کیا اور اپنی عیش و مستی میں رہے، اپنی عیاشی میں مبتلا رہے، کوئی بات نہیں، قادر مطلق ہیں، ہم تمہیں دے سکتے ہیں، ہم تم سے لے بھی سکتے ہیں. ہم نے عطا کیا ہے، ہم چھین بھی لیں گے، کیونکہ ہم نے تو تمہیں میڈیٹر بنایا ہے، ہم نے تو تمہیں ذریعہ بنایا ہے، ہم نے تو تمہیں وسیلہ بنایا ہے کہ تمہارے ذریعے ہمارے غریب بندوں تک بھی پہنچ جائے. لیکن اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر تم بھی ہماری سمجھ سے باہر ہو جاؤ گے. ہم تم سے واپس چھین لیں گے، دوسرے بندے کو عطا کر دیں گے. اسی لیے ضروری ہے، دیکھیے رزق کا معاملہ ہے نا، تو اللہ نے اگر ہمیں زیادہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی اب تم اللہ کے بہت پسندیدہ ہو، تم اللہ کے بہت محبوب ہو، تم اللہ کے بہت قریب ہو، اللہ نے تمہیں بہت دولت دے دی. نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جب دولت دی ہے تو اسے ذریعہ بنایا ہے ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو دولت سے محروم ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن ہے، قرآن کہانی ہو ٹھکرا دینا. اگر قرآن کو ٹھکراؤ گے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. قرآن بیان کر رہا ہے، صلاحیت دی ہے جو تم سے ہو سکے حسب حیثیت ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کے کام آؤ. اگر کوئی بارے قرض سے دبا ہے اسے چھڑانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تم اسے چھڑاؤ گے اللہ تمہیں جہنم سے چھڑا دے گا. اگر کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی میں ہاتھ بٹاؤ،
اس لیے کہ تم دوسروں کی پریشانی دور کرو گے. اللہ بغیر تم پر پریشانی بھیجے اگر اس نے مقدر بھی کر دیا ہے تو یا تو وہ پریشانی ڈال دے گا یا اس پریشانی کو ہلکا بنا دے گا. یہ ساری باتیں قرآن میں پڑھیے، آپ مطالعہ کیجئے، سمجھیے اللہ کا کلام کو. تو رزق زیادہ دیا گیا ہے اس لیے نہیں کہ پٹاخے پھوڑو، اس لیے نہیں کہ غیر قوم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر اور اس کے ساتھ تہوار مناؤ. آج ہزاروں روپے کے پٹاخڑے پھوڑ دیتے آپ. پڑوسی جو 1000 روپے کے اس کے پاس نہیں ہے دوا کرانے کے، وہ دھیان نہیں ہے. وہی 1000 روپے جو حرام کاری میں آپ نے ڈال دیا، وہی 1000 روپے کسی غریب کو دیتے اگر تو بیچارے کی دوا کا انتظام ہوتا کہ نہیں؟ نہیں، ہمارا معاملہ ہو شاندار ہو، نام ہونا چاہیے. ابے آج تک کسی کا نام رہا ہے؟ نہ جانے کتنے راجا مہاراجا اور نہ جانے کتنے دھنوان پیدا ہوئے چلے گئے، آج کوئی جاننے والا نہیں ہے. نام کے لیے کر رہا ہے. اگر نام کے لیے کر رہا ہے تو اللہ سب سے زیادہ بے نام تجھے ہی کر دے گا. اس لیے کہ اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا کسی کا نام رہا ہے؟ ہاں، نام اس کا رہتا ہے جو اللہ والا بن جائے. غریب نواز، شاہ عالم، قطب عالم، شاہ احمد کھٹو، محبوب الہی، محبوب سبحانی، محبوب یزدانی، یہ سارے نام اس لیے باقی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کچھ سمجھے ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں فنا کر دیا. تو جب اللہ کی محبت میں فنا ہو جاؤ گے تو بچو گے. دولت لٹانے سے، شوبازی کرنے سے، حرام طریقے سے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے تمہارا نام نہ کل ہوا تھا، نہ آج ہوگا، نہ کبھی ہونے والا ہے. نام رکھنا ہے تو پھر اللہ سے نسبت پیدا کریں، اللہ والے بن جائیں، پھر دیکھیے نام ہوگا. پھر ایسا نام ہوگا کہ آپ جہاں گئے نہیں وہاں بھی آپ کا نام ہے، آپ جہاں پہنچے نہیں وہاں بھی آپ کا نام ہے. اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی واذا ذکرتہ فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ. جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے، جب مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں بھی یاد کرتا ہوں. وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں. وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وہ اپنی زندگی میں میرا ذکر کرتا ہے نا، اور میں جب اس کا ذکر کرتا ہوں تو قیامت تک اسی کا ذکر ہونے لگتا ہے. اگر وہ یہ ہے کہ نام ہو تو اللہ کا ذکر کرو. دولت کی نمائش کرنے سے ملنے والا کچھ نہیں ہے، کوئی نام وام ہونے والا نہیں ہے. اور اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو یہ مت سوچو کہ زیادہ دیا ہے تو لوگ کیا کہیں گے، اتنا پیسہ ہے پھر بھی یہ حال ہے. ارے لوگوں کے لیے دیا ہے نا تو لوگوں کو دو نا. جب اللہ نے رزق دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ ان تک پہنچایا جائے. جنہیں کم رزق دیا گیا ہے تو انہیں پہنچائیے، اور اگر نہیں پہنچاتے تو اللہ کے نزدیک ماخوذ ہوں گے، اللہ کے نزدیک گرفتار ہوں گے، اللہ کے نزدیک سوال و جواب ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز محشر سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں انہی کا حساب و کتاب ہوگا، اور وہی لوگ پھنسیں گے جنہیں اللہ نے دنیا میں زیادہ دولت دی ہے. یہاں تو راستہ مل جاتا ہے، ہٹو بچو، سیٹھ صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ راستہ دے دو. وہاں ایسا پھنسیں گے کہ نکل ہی نہیں پائیں گے. اس لیے کہ اللہ ایک ایک پائی کا حساب لے گا. میں نے دیا تھا، تو نے پہنچایا کہ نہیں.
میں نے دیا تھا تو نے پڑوسی کو دیا کہ نہیں؟ میں نے دیا تھا تو نے غریب کو دیا کہ نہیں؟ میں نے دیا تھا تو نے کمزور کو دیا کہ نہیں؟ میں نے دیا تھا تو نے بیمار کی مدد کی کہ نہیں؟ میں نے دیا تھا تو نے یعنی حاجت مندوں تک پہنچایا کہ نہیں؟ میں نے دیا تھا تو نے میرے دین میں دیا کہ نہیں؟ میرے دین کے کام میں لگایا؟ سب اپنے پہ خرچ کر رہا ہے، ساری عیاشی اپنی، اس لیے دیا تھا میں نے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز بحشر سوال کرے گا۔ اس لیے رزق اگر زیادہ ملا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یاد رکھنا خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، اور جو بچایا جاتا ہے وہ کبھی بچ نہیں پاتا۔ جو بچایا جاتا ہے نا، حضرت مولا علی کہتے ہیں بچانے سے یا تو مال ختم ہو جائے گا یا مال والا ختم ہو جائے گا۔ اب ایک دن مال جمع کرتے کرتے مر گیا تو جتنا جمع کیا بعد والے مزہ اڑائے، تو نکل۔ محنت تو نے کیا، پیٹ تو نے کاٹا، رات دن ایک کیا، محنت تو نے کی، مزہ اڑا رہے پیچھے والے، دھکا کھائیں بالے میاں، مزہ اڑائیں مجاور۔ وہی حساب ہو گیا۔ محنت ہم کرے، مزے بچے اڑا رہے، اور اسی دولت کی وجہ سے بچے گمراہ ہو گئے۔ اسی دولت کے نشے میں بچوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، اسی دولت کی وجہ سے بچوں نے یعنی تعلیم کی اہمیت نہیں دی، انہوں نے میدان میں محنت کرنا چھوڑ دیا کہ باپ کی دولت تو ہے پھر کیا کریں گے۔ اس دولت کی وجہ سے نہ جانے کتنے بوال اور مصیبتیں آفتیں آتی ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو بانٹنے کی عادت رکھے، جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے خرچ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور بڑھوتری عطا فرماتا رہے گا، اور زیادہ ترقی ہوگی۔ اس نے تو خود وعدہ کیا ہے، ایک دو گے بدلے میں 10 عطا کروں گا، ایک دو گے 10 عطا کروں گا، اور جو میں نے دیا ہے میری دی ہوئی دولت میرے نام سے دو گے، گن لینا، وعدہ ہے میرا۔ اللہ کہتا ہے 10 تو دوں گا ہی، اور نیت اچھی ہوئی تو 700 گنا تک دوں گا ایک کے بدلے میں۔ یہ قرآن کی بات ہے۔